دل کی گہرائیوں سے اور خوش آمدید کہتا ہوں جناب مولانا انصار صاحب کو۔ اللہ اکبر کہہ کر ان کا استقبال کریں۔ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے، جناب مولانا انصار احمد صاحب۔ سب حضرات درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ بہت ہی عمدہ باتیں اولاد کے سلسلے میں والدین کی ذمہ داریوں کی کیا تقاضے ہیں، اس تعلق سے مجھ سے پہلے ہمارے جو مقررین حضرات ہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کئی باتیں وہ ہیں جو میں سوچ کر آیا تھا کہ میں آپ حضرات سے عرض کروں گا، تو ابھی ان میں سے کئی باتیں وہ آ بھی چکی ہیں۔ بات کہنے کا فرق ہے، باتیں سب ایک ہی ہوتی ہیں تقریباً۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ہمارے اندر احساس ہے، فکر ہے اور حالات کو ہم سمجھ پا رہے ہیں تو ہمیں اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اب تاخیر در حقیقت ہماری بربادیوں کی ضمانت دے گی۔ کسی شاعر نے کہا تھا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ یہ فکر کیا ہے، میں آج آپ کو بہت لمبی تقریر کی طرح بات نہیں کروں گا، کچھ ایسے فیکٹس اور حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ مائیں اور بھائی آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں، یقیناً آپ کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دلوں میں اپنی اولاد کے لیے فکر ہے، اور یہ قابل احترام بھی ہے اور قابل مبارکباد بھی۔ آپ چل کے آئے ہیں، آپ گویا ہماری زبان بن جائیں، اور چونکہ آپ ہی پورا شہر اور پورا ضلع نہیں ہے، ایک بہت مختصر سی تعداد ہے، آپ کے بارے میں اتنا خوشگمان تو الحمدللہ ہم ہیں کہ آپ کے اندر فکریں ہیں اور کہیں نہ کہیں بہت اچھی بیداری ہے۔ تو ہم چاہیں گے سب لوگ کہ آپ جو یہاں باتیں کہی جا رہی ہیں، سب حضرات اور خواتین ہماری زبان بن کے ان ماؤں بہنوں اور بھائیوں تک بھی اس بات کو لے کر کے جائیں کہ جن تک یہ بات نہیں پہنچی۔ بات یہ ہے کہ 1886 میں 1886 میں، ہو سکتا ہے مجھے 1-2 سال کا کوئی فرق ہو رہا ہو، ٹیلی گرام آیا تھا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے ٹیلی گرام دیکھا نہیں۔ جب نہ موبائل تھا اور نہ ہی فیکس کر سکتے تھے، تو دنیا میں ایک یہ پیغام رسانی کا اور اپنے میسج کو فارورڈ کرنے کا اور اپنی بات کو پہنچانے کا جو ذریعہ آیا وہ ٹیلی گرام آیا۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے پاورفل، سب سے زیادہ طاقتور اگر کوئی حکومت ہوتی تھی، جیسے آج کل امریکہ سپر پاور ہے اور ٹرمپ صاحب جہاں جو چاہے وہ کرتے ہیں، ٹرمپ صاحب سے بھی 200 گنا زیادہ طاقتور وہ حکومت تھی۔ اور حالت یہ تھی اوٹومن امپائر میں کہ سلطان عبد المجید کی جو حکومت کا دائرہ تھا وہ تقریباً آج کے سعودی عرب، عراق اور اسی طرح اس سے متعلق جو متعلقہ ممالک ہیں، 35 کنٹریز ہیں وہ، جس کا ایک سلطان اور ایک بادشاہ ہوتا تھا۔ کعبے کا غلاف قسطنطنیہ آج کے استنبول میں بنتا تھا، اور وہاں سے ٹرین چلتی تھی اور مدینہ منورہ پہنچتی تھی۔ مدینہ منورہ سے لے کے آج کے استنبول اور پرانے قسطنطنیہ تک ایک بھی سرحد نہیں ہوتی تھی، اور کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ جب یہ ٹیلی گرام آیا تو اس کا اس وقت کا ایجاد کرنے والا ایک مذہبی آدمی تھا، پادری، عیسائی پادری۔ جیسے میں ایک عالم ہوں اور اسلامی تعلیمات کو سیکھ کر کے عالم بنا ہوں، ایسے عیسائیوں میں اور کرسچن میں جو عالم ہوتے ہیں ان کو پادری کہا جاتا ہے۔ وہ سلطان عبد المجید صاحب کے پاس پہنچا قسطنطنیہ محل میں، اور ان سے اجازت مانگی، ملاقات کی۔ میرے اس واقعے کو فقط واقعہ نہ سمجھیے گا، میں آپ کو کوئی ہسٹری نہیں سنا رہا ہوں قصے کی طرح۔ آپ کو جب اس کا اینڈ پتہ چلے گا تب آپ کو اندازہ ہوگا
کہ قوموں کے عروج و زوال اور اپ اینڈ ڈاؤن کس طرح ہوتے ہیں۔ وہ گیا اور جا کے سلطان عبد المجید سے جب ملاقات کی اجازت مل گئی، اس نے کہا محترم سلطان صاحب، میں نے ایک ایسا پیغام رسانی کا آلہ بنایا ہے، ایسا میں نے آپ کے پیغام کو بہت کم وقت میں اور بہت دور تک آپ کی مملکت میں پہنچانے کا آلہ بنایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایڈاپٹ کر لیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہ ہے کہ میں کیسے یقین کروں کہ اس میں تمہاری کوئی چال نہیں ہوگی؟ کیا بادشاہ سلامت جیسے چاہیں آپ یقین کر لیں، میں تیار ہوں آزمانے کے لیے، آپ مجھے آزمائیے۔ کہ ٹھیک ہے۔ آج بھی وہاں پہ وہ پیلیس موجود ہے جو اس وقت میں ہوتا تھا، محل کے اس طرف جہاں خالی ایک گنبد بنا ہوا تھا ان کو بٹھا دیا گیا اور ان کا جو انجینئر تھا اس کو بٹھایا گیا، اور دوسری طرف سلطان خود بیٹھے، اور جو سب سے بھروسے مند جس پر ان کا 100% بلیو تھا، اس وزیر کو اپنے بلایا جو رائٹ ہینڈ وزیر کہلاتا تھا ان کا۔ کہا میں نے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر اپنا سیکرٹ پیغام لکھا ہے، یہ سیکرٹ میسیج ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا، میں صرف تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اس کونے میں جو یہ بیٹھا ہوا ہے اس کو جا کر کے دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں سچائی ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ وہ لے کر کے گئے، اور لے کر کے جانے کے بعد اس کو دیا، اس نے کھٹ 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 ٹائپ کیا، اور دوسری طرف جہاں سلطان بیٹھے ہوئے تھے وہاں مشین رکھی ہوئی تھی، وہاں آواز آئی، وہاں بیٹھے ہوئے جو ان کا انجینئر تھا اس نے کاغذ پہ اس اکشر کو اور ان کیپیٹلز کو اتارا اور وہ پیغام سلطان کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ آپ کا پیغام تھا۔ انہوں نے دیکھا تو دنگ رہ گئے، بعینہ سیم ٹو سیم وہی پیغام ہے جو میں نے لکھ کر کے دیا تھا، اور بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے میرا اتنا بڑا دائرہ ہے اور میری حکومت اتنے بڑے خطے میں پھیلی ہوئی ہے، میرے لیے تو بہت آسان ہو گیا، میں اس کو ایڈاپٹ کرتا ہوں، بتاؤ تم اس کے لیے کیا چاہتے ہو، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت سلطان اتنے جذبات میں آ گئے کہ انہوں نے مستقبل کو ایک طرف رکھ کے ایک دم سے اعلان کر دیا کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ پادری نے کہا، اس کا نام میرے ذہن سے مس ہو رہا ہے، کہ سلطان المعظم مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ یہ ڈائلوگ حالانکہ آج کے دور میں بہت اچھا چلا ہے کہ میں تو فقیر آدمی ہوں سلطان، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو پادری ہوں، مجھے تو صرف اتنا سا ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا چاہیے جس پہ آپ یہ لکھ کے دے دیں پچھلے 500 برس 5 سینچری گزر چکی ہے، آپ کی مملکت کے دائرے میں اور آپ کی باؤنڈریز کے اندر ایک بھی کرسچن اسکول نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایک چھوٹا سا پروانہ لکھ کے مجھے ہدیہ اور عطیہ اور تحفہ اور گفٹ دیجئے جس میں یہ پرمیشن ہو کہ ہم لوگ بھی اپنے اسکول آپ کے ہاں کھول سکتے ہیں۔ سلطان نے کہا اس میں کیا ہے بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، کیا بگڑ جائے گا، لو ابھی لکھ کے دے دیتے تم کو۔ انہوں نے وہ لکھ کر کے دے دیا۔ اب یہ جب لکھ کر کے لے آیا، یہ بیٹھا اور اس نے سوچا میرے پاس تو واقعتاً کچھ نہیں ہے، میں تو خالی ہاتھ ہوں، مال کہاں ہے میرے پاس، اور ہے بھی تو اتنا نہیں ہے کہ میں اسکول اور انسٹیٹیوشن کھڑے کر دوں۔ اس وقت امریکہ میں ایک نیا مالدار ابھرا تھا، بہت نام تھا اس کا اور پوری دنیا میں شہرت ہو رہی تھی روبوٹ کے نام سے۔ اس نے اس کو خط لکھا، اب سنیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بات، اور اس نے لکھا کہ روبوٹ، تم چونکہ اس وقت پوری دنیا کے افق پر سب سے امیر آدمی بن کے ابھرے ہو اور تمہارا مذہب عیسائی ہے، جس طرح قسطنطنیہ کو مسلمانوں نے عیسائیوں سے چھینا، میں ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پہ اس کا ایک انٹری نامہ لکھوا کے لایا ہوں، اگر تم اپنی دولت کو میرے ساتھ استعمال کرو تو اگلے 45 برسوں میں پورا قسطنطنیہ تمہارے ہاتھ میں دے سکتا ہوں۔ روبرٹ کو یقین ہوا اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں انویسٹ کروں گا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، چاہے فیصل صاحب ہو، دائم صاحب ہو، انس صاحب ہو یا میں ہوں، ہم لوگ الحمدللہ عمومی چندے کا ہمارا مزاج نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے چندہ مانگیں، لیکن قوم میں جہاں یہ بات معلوم ہے کہ دائم صاحب بہت اچھا اسکول چلاتے ہیں تو اہل مال دائم صاحب کے ساتھ ہاتھ بڑھا کے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوتے۔ کمنس کرنا بہت آسان ہے، قوم کے فیوچر کو بنانا اور مستقبل کو سنوارنا اور انقلاب پیدا کرنا نسلوں میں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ صرف باتوں سے، تقریروں سے اور بیٹھ کے غور و فکر سے ہو جائے، اس میں ایکٹیویٹیز ہر طبقے کی کمپلسری۔
اس نے ہاتھ بڑھایا ایک پادری کے ساتھ خالی ہاتھ آدمی. آپ کبھی بھی گوگل پہ سرچ کیجئے رابرٹ کالج رابرٹ اسکول ان ترکی، آپ کو ملے گا. آپ یہاں کے پروگرام کے بعد سرچ کیجئے گا. اس نے وہاں مملکت اسلامیہ میں جتنے سلطنت عثمانیہ کے ماتحت اسکول مدارس چلتے تھے اس وقت، ایسا نہیں تھا کہ وہاں سائنس نہیں پڑھائی جاتی تھی سلطان المعظم کے یہاں، یا اس وقت کے مدارس اور اسکول میں میتھ نہیں پڑھایا جاتا ہو، یا جغرافیہ نہیں پڑھایا جاتا ہو، یا فزکس نہیں پڑھایا جاتا ہو، یا اسی طرح انگلش زبان نہ سکھائی جاتی ہو. اس وقت کے مدارس سے اسکول ایسے نہیں ہوتے تھے کہ ایک طرف سیپریٹ ہو اور اس طرف سیپریٹ ہو، کہ شاہ فیصل صاحب صرف اسکول پڑھائیں گے اور مولانا انصار پڑھائے گا مدرسہ. وہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، ساری تعلیم ایک چھت کے نیچے ہوتی تھی. لیکن رابرٹ نے اس پادری کو جب انویسٹ کیا، اس نے اسٹرکچر A+ زبردست. اس نے وہاں کا سلیبس اس وقت دنیا کا سب سے شاندار سلیبس رکھا. اس نے وہاں اسٹینڈرڈ دنیا کا سب سے ہائی اسٹینڈرڈ رکھا. نتیجہ یہ ہوا، ہم جانتے ہیں اور کامن بات ہے، اس میں کوئی سائنس اور اس میں کوئی ٹیکنالوجی کی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے جو میں بتاؤں اور آپ کو پہلے سے معلوم نہ ہو. ایک نسل ہماری اگر 3 سال سے اسکول جانا شروع کرتی ہے تو وہ 15 سال میں +2 کر کے فارغ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاتی. نرسری LKG UKG 3 سال، فرسٹ ٹو 12 یہ 12 سال ہو گئے. 15 سال میں بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. ایک جنریشن کو کھڑا کرنے کے لیے صرف 15 سال چاہیے ہوتے، اس سے زیادہ کی کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے اپنے اس اسٹرکچر کو جب پیش کیا تو ترکی کے لوگوں نے اسے فوراً قبول کیا، اور چونکہ وہ دکھاتا تھا سلطان المعظم کا پروانہ. نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ اس کی بنیادوں میں ایک فکر تھی، اس کی بنیادوں میں ایک سوچ تھی، ان کا ایک مقصد تھا. ان اسکولز کے قیام کے پیچھے، مجھے یہاں بیٹھے ہوئے میرے تمام ساتھی معاف کریں، آج کے دور میں ہو سکتا ہے یہ اس سے بالکل الگ ہوں، اور میرا یقین ہے ہوں گے، لیکن 95% جو تعلیم گاہیں ہیں، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ پروفیشنل ہیں، بامقصد نہیں ہیں. یہ آپ کو پہچاننا پڑے گا میرے بھائیوں کہ ہم اپنی اولادوں کو پروفیشنلز کے ہاتھ میں دیں گے یا بامقصد لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے. اگر ہم نے پروفیشنلز کے ہاتھ میں دیا تو ہماری نسلوں کی تباہی کی یا آبادی کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی. ایک بزنس مین اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ لینے والا غریب ہے یا مالدار، اسے اپنا سامان بیچنا ہے، اسے اپنے مال اپنے بھاؤ میں بیچنا ہے. یہی ہوا اس وقت اس نے اپنا مال پیش کیا اور ترکی کے لوگوں نے اڈاپٹ کیا. 15 سال 30 سال کتنا ہوتا ہے 1886 سے 1922. 1922 میں 2 نسلیں اس نے تیار کی، اور اس دوسری نسل میں جو نوجوان پل کر کے بڑا ہوا، جو پہلے بیچ کا طالب علم اور اسٹوڈنٹ تھا، اس کا نام تھا مصطفیٰ اتاترک کمال پاشا. اس نے بغاوت کی اور پھر پورا منظم ایک نظام بنا. نتیجہ یہ ہوا خلافت ختم ہو گئی. کائے سے؟ ایک تعلیم گاہ سے، منظم بامقصد طریقے پر کام کرنے سے. صدر بنے مصطفیٰ اتاترک کمال پاشا. انہوں نے سب سے پہلا جو سائن کیا ہے اپنا، آپ اس کو سرچ کیجئے گا، سب سے پہلا سگنیچر یہ تھا کہ اس ملک میں 6000 مسجدوں پہ یک بار کی تالا ڈالا جاتا ہے، 4000 مدارس کو بند کیا جاتا ہے، عورتوں کے برقعے پہ پابندی لگائی جاتی ہے، اور مردوں کے چہرے پر نہ داڑھی ہوگی اور نہ ٹوپی ہوگی، اور کسی طرح کا کوئی قرآن کا ترجمہ کہیں پر بھی کرتا ہوا پایا جائے گا اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا. آپ کو پتا ہے صرف ایک شخص کی کوششیں اور بامقصد اور اپنے فکر کے ساتھ کام کرنے کے نتیجے میں 30 سال ترکی کی زمین نے اذانیں نہیں سنی. ہمیں آنکھیں کھولنا پڑے گی. کون ہے جو اسکول چلانے والا بامقصد ہے، جس کے پاس ویژن ہے، جس کے پاس فیوچر پلاننگ ہے، جس کے پاس کاؤنسلنگ پروگرام ہو، جہاں سے ہمارے بچے کچھ بن کے آ رہے ہوں. یہ میں اس بات سے متفق ہوں کہ ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں، مگر ان سب سے بڑی ذمہ داری میری اور یہاں بیٹھے ہوئے ہم تعلیم گاہوں کے ذمہ داروں کی. ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ آپ کو پہچاننا پڑے گا. غرض یہ کہ حالات بدل گئے. اب سنیے حل کیا ہے.
اس کے بعد میں اپنی بات کو سمیٹ کے بعد ختم کر دوں گا. حل یہ ہوا ایک لمبا عرصہ گزرا 1922 سے 1950 تک. 50 میں جا کر کے وہاں کے جو علماء بچے کچھ علماء تھے وہ بیٹھے اور انہوں نے کیا کریں ہم آخر کیا ہونا چاہیے. تو انہوں نے ہوم ایجوکیشن کا پلان بنایا. جانتے ہیں آپ ہوم ایجوکیشن کیا تھا؟ ہوم ایجوکیشن کا پلان ان کا یہ تھا کہ بھئی ایک صاحب ہمارے جو ہماری فکر کے ساتھ متفق ہوں گے وہ ایک گھر میں بیٹھیں گے, اس سے بات کریں گے اور اس کے بچے کو پڑھائیں گے اور اس کے ذہن کو تبدیل کریں گے اور اسے بامقصد انسان بنائیں گے اور اس کو ویژن دیں گے. افسوس یہ ہے کہ آج ہم ماں باپ کے سامنے اپنی نیکسٹ جنریشن کا کوئی ویژن نہیں ہے سوائے اس کے جو شاہ فیصل صاحب نے کہا کہ ہم رات کو 2 بجے 12 بجے 10 بجے بچے نے کہا بابا باہر جانا ہے اور بائک اٹھائی اور ہم چل دی. ویژن کیا ہے, مقصد کیا ہے بچوں کے ساتھ؟ کوئی مقصد تو ہوگا, کوئی ہم نے منزل طے کی ہے. دیکھیے میری بات میں روک کے یہاں پہ ایک جملہ معترض ہمارے عربی میں کہتے ہیں کہ بیچ میں کوئی بات آتی ہے اس کو اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو جناب والا کہ ہمیں دہلی جانا ہے یا بامبے بریلی جانا ہے یا لکھنؤ نینی تال جانا ہے یا ہریدوار, اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو ہم بس پکڑیں گے, ٹرین پکڑیں گے, کار لیں گے, فلائٹ لیں گے تو کون سے روٹ کی لیں گے, کون سے کلاس کی لیں گے, ابھی تو منزل ہی نہیں پتا ہے ہم کو. پہلے چوز کرنا پڑے گی ہمیں منزل کہ ہم اپنے بچوں کو بنانا کیا چاہتے ہیں. آج منزل کی ہمیں فکر نہیں ہے, ہمیں فکر ہے تو فقط یہ کہ بچے کے مارکس اچھے آئیں, فکر ہے تو یہ کہ بچہ کلاس ٹاپر ہو, فکر ہے تو یہ کہ بچہ ہمارا اسکول ٹاپر ہو, ڈسٹرکٹ ٹاپر ہو, لیکن بچے کی منزل کیا ہوگی کچھ نہیں پتا ہوتا. اکثر ماں باپ انہوں نے ہوم ایجوکیشن شروع کی فکر کے ساتھ بامقصد اور بچوں کو انہوں نے ذہن میں بسایا کہ دیکھو تم یوں نہیں ہو کہ تم اپنی زندگی یوں ہی گزار دو اور انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہ ہو, بلکہ تم اس لیے آئے ہو کہ پوری دنیا کے انسانوں کو سچائی کا راستہ دکھانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. تم اس مشن کے وارث ہو. اور اس طرح انہوں نے ایک گھر میں ان سے پوچھ کے پھر وہ کہ آپ کی فکر کے کچھ اور لوگ بھی ہیں, کہاں ہیں, کا بلا لو. 5-7 بچے ہو جاتے اور 20 مرتبہ یہ ہوتا کہ ہوم ایجوکیشن کا ٹیچر گرفتار ہو جاتا اور 5-7 سال وہ جیلوں کے پیچھے پڑا رہتا, اس کی جگہ وہ دوسرا اپائنٹ کر دیتے, ہمت نہیں آتی. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے مومنٹ چلایا کہ بھئی یہاں پہ یہ نہیں چلے گا, یہ ایک ون مین شو ختم کیا جائے اور یہاں پہ سیکولرزم لایا جائے, الیکشن کی بنیاد پہ ہمارا پریزیڈنٹ منتخب. جب یہ مہم چلی تو ان بزرگوں نے اس مہم کے ایک شخص سے, میں نام نہیں لے رہا ہوں, اس سے ملاقات کی. کہا محترم ہمارے پاس اتنا ووٹ بینک ہے, ہم آپ کو الیکشن میں ووٹ دیں گے, لیکن ہماری ایک شرط ہے. کس قدر بیدار ہوتی ہے قوم مرنے کے بعد بھی اگر ان کے پاس فیوچر پلان ہو, ویژن ہو اور فکریں ہو. کہا کیا؟ کہا ہمیں صرف اتنا چاہیے کہ ہمارے لیے اسکول کے قیام کی اجازت ہو جس میں سب کچھ ہم وہ پڑھائیں گے جو تم چاہتے ہو, مگر 1 گھنٹہ ہمیں ہمارا دین پڑھانے دیا جائے. کہا ٹھیک ہے, آپ ہمیں کوشش کیجئے, اگر ہمارا رول آتا ہے تو ہم آپ کو اس کی اجازت دیں گے. اللہ کا کرنا ان لوگوں نے خفیہ محنت کی اور رول چینج ہو گیا. اس نے پہلے آرڈر میں ان کو اجازت دے دی. آج بھی ترکی میں جو مدرسے ہیں وہاں ہماری طرح جامعہ اسلامیہ, جامعہ فلاں نہیں ہے. آج بھی وہاں ان مدرسوں کا اور اسکولز کا نام جو انہوں نے قائم کیے تھے ویژن کے طور پر امام و خطیب اسکول ہے. چالو ہو گئے. ٹھیک 30 سال میں جیسے انہوں نے مٹایا تھا نسلوں کو, فکر والے لوگ جب کھڑے ہوئے اور امام و خطیب اسکول شروع ہوئے وہاں جہاں ایک ہی چھت کے نیچے دین اور دنیا پڑھائی گئی, جہاں ایک ہی چھت کے نیچے دین اور دنیا کا تصور دیا گیا, جہاں ایک ہی چھت کے نیچے انسان کو انسانیت اور سچائی کی پہچان کرائی گئی. اگلے 30 سال میں اللہ نے نظام بدلا اور سن 1980 کے بعد اور 85 کے بعد سے وہاں کے حالات ایسے بدلے کہ آج پوری دنیا دیکھتی ہے اسی کنٹری کی 52% پاپولیشن ایک الگ سوچ کی بن چکی ہے, اور وہاں کا جو رولر ہے وہ قرآن پڑھتا ہے. آپ نے سنا ہے اس کا قرآن؟ سنا ہوگا نا وہاں کے ترکی کے پریزیڈنٹ کا قرآن. آپ کو حیرانی ہوگی وہ امام و خطیب اسکول کا جب آغاز ہوا ہے یہ بھی پہلے ہی بیچ کا طالب علم. اس طرح چینجز آتے ہیں. اب میں آگے بڑھ کے اس واقعے کو اب کیوں میں نے سنایا, جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں بھی یہی ہو چکا ہے. نیو ایجوکیشن پالیسی
کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ جانا ہے ہم نے کبھی آپ نے؟ کیا ہوگا اس میں اور کیا دیا گیا ہے نیو ایجوکیشن پالیسی کے بارے میں؟ کیا پڑھے گا میرا بچہ؟ کیا کر کے آئے گا میرا بچہ؟ ہم آنکھ بند کر کے کسی کے یہاں بھی اپنے بچے کو ایڈمیشن کرا دیں صرف اس لیے کہ اس کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، صرف اس لیے کہ وہاں کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے، صرف اس لیے کہ وہاں کی فیس کا جو معیار ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. ہم سچائی یہی ہے، خریداری ہو، بچوں کا ایڈمیشن ہو، کھانے پینے ہو، صرف ہم ریٹوں سے اس کی ویلیوز لگاتے ہیں. نہ، کبھی بھی ریٹوں سے ویلیوز طے نہیں ہوتی. ویلیوز طے ہوتی ہیں انسان کے ویژن سے. کس کی بنیادوں میں کیا مشن، کیا ویژن اور کیا فکریں ہیں. یہ سب سے بڑا کام جو آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ماؤں سے، بہنوں سے، میں بھی بچوں کا باپ ہوں، ہم سب کی بڑی ذمہ داری یہ ہے ہم ایسے اسکولز، ایسے مدرسے، ایسی تعلیم گاہیں جن میں ہمیں مقصد نظر آئے وہاں کا رخ کریں، جن میں مقصد نظر نہ آئے اپنے رخ تو اس طرف سے پھیر لیں. کامیابی کی بنیاد نعمان صاحب جو آپ نے کہا یہ پہلی سیڑھی. آپ نے اگر مقصد نہیں چنا، آپ نے اس چیز پر غور نہیں کیا تو پھر بہرحال اللہ تو غنی ہے، اسے تو کوئی ضرورت ہے نہیں ہماری. ہم بنے، بگڑے، برباد ہو، جو ہو ہمارا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بڑی غنی ذات ہے، وہ بڑے بڑے اللہ والے جو اپنے وقت کے ہوتے تھے، ذرا سی بات پہ اللہ نے علم کو چھین لیا. وہ بڑے بڑے شرابی، ایک بہت بڑا اللہ والے کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں، بشر حافی، بہت بڑے مالدار تھے، اپنے وقت کے رئیس تھے. کتنا بے نیاز ہے وہ صاحب. وہ گھر میں پڑے ہوئے شراب پی رہے. ایک فقیر آیا مانگنے والا دروازے پہ. گھر کی خادمہ آئی، کہا یہ کون لوگ ہیں جو شراب پی رہے ہیں اور مستیاں کر رہے ہیں؟ کہا یہ اس گھر کے مالک ہیں. کہا آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ کہ یہ تو آزاد ہیں. کہا آزاد ہیں تبھی تو شراب پی رہے ہیں، اگر اللہ کے غلام ہوتے تو پیتے تھوڑے. کون گیا بتانے؟ وہ بے نیاز ہے. وہ شرابی کو شراب کے نشے میں ہدایت دیتے، وہ چاہے تو چن لے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کی قسم، اللہ سے زیادہ بے نیاز کوئی نہیں. بشر حافی نے خادمہ سے پوچھا کون تھا کہ مانگنے والا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ یہ کہہ رہا تھا کہ گھر کا کوئی مالک نہیں ہے. میں نے کہا ہے نا. کہا کہاں ہے؟ کہ میں نے کہا یہ ہے. کہا یہ آزاد ہے یا غلام؟ کہا یہ تو آزاد ہے. کہا آزاد ہے تبھی تو شراب پی رہا ہے، غلام ہوتا تو شراب تھوڑے پیتا. وقت کا رئیس زادہ، وقت کا اپنا شہزادہ، اسی حالت میں شراب کا نشہ اترا کہ اتنی سی بات دل پہ لگ گئی اور اس فقیر کو ڈھونڈنے ننگے پیر چل دیا. ننگے پیر. اگر ماں باپ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے، یقین رکھنا اس دنیا میں انصاف قائم ہو کر رہے گا. کون ہوگا؟ اللہ اس کو چنے گا جس کا دل سچا ہو. ایک دن آنا ہے اس دھرتی پہ انصاف قائم ہوگا، عدل کی حکومت ہوگی. کون کتنا رول اس میں پلے کرے گا یہ قربانیوں پہ ڈیپینڈ ہے. کون کتنا اللہ کے سامنے اپنی قربانیاں دے گا. نہ عالم کو اللہ کے عالم کی ضرورت رکھو، نہ پروفیسر کی ضرورت ہے. یہ تو ہمارا خوش نصیبی ہے، ہماری سعادت کی بات ہے کہ یہ پروفیسر ہیں، میں مولوی ہوں، یہ ٹیچر ہیں اور یہ فلاں ہیں اور فلاں. یہ ہماری نصیب کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں دے دیا علم، ورنہ تو وہ اتنا بڑا علیم ہے کہ کسی کا محتاج نہیں. بشر حافی گئے، دوڑ پہ چلے گئے ننگے پیر. جا کر کے بہت دور وہ اللہ والا ملا. کہا بھائی وہ آپ نے ایسے ایسے کہا تھا. کہا ہاں. قدموں میں گر کے لوٹنے لگے. کہا میرا دل بدل گیا، مجھے یہ بتا میری توبہ کیسے ہوگی؟ کہا تیری توبہ ہو تو گئی، یہ تیری حالت ہی تو تیری توبہ. کہا پھر اب کیا کروں میں؟ کہا وہ کر جو تیرے اللہ کا تجھ پہ تقاضا ہو. اس ایک شرابی شخص کو اللہ نے ہدایت دی. کیا سمجھتے ہیں آپ میں جس پوائنٹ کو آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں؟ کیا اس وقت میں اسکول، مدرسے، تعلیم گاہیں اور مفکر نہیں ہوں گے، لیکن بے غیرت بن چکے ہوں گے اس وقت، غافل بن چکے ہوں گے اس وقت کے مدبر و مفکر. آرام گاہوں میں جو انہوں نے کہا چلے گئے ہوں گے. اللہ نے شرابی کو اٹھایا انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور وہ اٹھا اور جب وہ چلا تو پھر ایک وقت 10-12 سال کے بعد وہ آیا. ہزاروں لوگ اس کی مجلس میں آ کے اللہ کو یاد کرتے. میں بہت دل سے کہہ رہا ہوں آپ سے، مجھے آپ اسپیکر اور مقرر کی طرح مت سنیے. اس وقت میری آپ کی نسلوں کے پاس صرف 35 ایئر سے زیادہ نہیں. اس میں جو کریں گے ہم، اگلی نسل وہی ہمارے سامنے آئی. 2 نسلیں ہیں بس، 15 سال کی، 30 سال گزرنے دیجیے آپ. 47 کا ویژن یوں ہی نہیں ہے. ہر چیز
پیچھے ایک مقصد ہے، ہوش والے بنو. کیا کیا ہو رہا ہے اگر آنکھیں کھول کے نہیں دیکھو گے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اب اللہ نے ہمیں آج یہ موقع دیا ہے کہ ہم سمجھ سکیں. ان نوجوانوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم سمجھ سکیں. ایک بات میری یہ ہو گئی کہ اللہ بے نیاز ہے. دوسری پہلی بات میں نے کہا بامقصد اسکول مدرسے. میں جو مدرسہ چلاتا ہوں صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. آنے دیجیے آپ بیٹھ جائیے. انہیں کو تو سننا ہے اور سنانا ہے. اس کو یہی تو ہے قوم کا مستقبل. جس نے ان کو بچہ سمجھا وہ خود بچہ ہے. جس نے ان کو سمجھا کل کا جوان وہی سمجھدار ہے. ہم اس کو مدرسہ چلاتے ہیں. ہمارے 12 کلاس تک انگلش میڈیم کی پڑھائی ہوتی ہے. یہ اسکول چلاتے ہیں کہ یہاں دینیات کی پڑھائی ہوتی ہے. میرا قوم سے پچھلے تقریباً 14 سے آج 25 سال 11 سال ہو گئے. ایک ہی بات میں نے رامپور میں کہی ہے، اس چھت کو چھوڑ دو جس نے ہمیں بانٹا تھا تعلیم کے میدان. بٹ کر کے تعلیم اللہ کے نبی نے نہیں دی ہے. ہر علم جو دنیا میں متعارف ہو، جس کو بھی انٹروڈیوس کرایا گیا ہو، الحمدللہ اگر اس کی بنیادیں آپ دیکھیں گے، بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ریسرچ نہیں کرتے. بدنصیبی یہ ہے کہ ہم تلاش نہیں کرتے. تلاش کریں گے ہر علم کی بنیاد الحمدللہ قرآن اور حدیث ہوگی. ہم بدنصیب ہیں. ہمارے پاس ہمیں یہ بتا دیا گیا مولانا تمہارا کام ممبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ جا کر کے اسکول میں اسپیچ نہیں دے سکتے. اور فیصل صاحب اور دائم صاحب کو بتا دیا آپ بالکل کہتے ہیں بالکل مولانا سے آپ سوال نہیں کر سکتے، آپ بات نہیں کر سکتے. یہ جو بٹوارا ہے اسکول ٹیچر کا اور مدرسے کے عالم کا، یہ بٹوارا ہماری تباہی کا ضامن بنا ہے. یہ 40 سالوں میں جو نقصان اٹھایا وہ تعلیم کے بٹوارے نے. لیکن الحمدللہ اس وقت ہماری آنکھیں کھل چکی ہیں اور ہر شخص بیدار ہے. یہ تو طے بات ہے. لائنز آف ایکشنز آپ کو طے کرنی ہے کہ کرنا کیا ہے. آئیے ایک بات میں نے بتا دی، سب ارادہ کریں انشاءاللہ کہ آنکھیں کھول کے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. آپ کا بچہ اگر 75% مارکس لے کر بھی کامیاب ہو اور وہ معاشرے میں ایک بہترین رول پلے کرنے والا ایک شاندار فرد اور پرسنالٹی بن سکتا ہو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ 75% مارکس لانے والا نوجوان 99+9% لا کر کے ایک غلط راستے پہ جانے والے سے لاکھ گنا اچھا ہے. ہمیں اور آپ کو اس ملک میں رول پلے کرنا ہے. اب ہمیں صرف اپنے حقوق نہیں مانگنے ہیں، ہمیں وہ نسل لانی ہے جو ہر شخص کے حقوق کو پہچان کرا دے، جو اس ملک کی زمین میں انصاف کی بنیادوں کو ڈال دے. آپ چھوٹی سوچ مت رکھیے، یہ پورا ملک انصاف میں آپ کا منتظر ہے. آپ کے لاڈلوں کا، آپ کے جگر کے ٹکڑوں کا، آپ کے گودوں میں پلتے نونہالوں کا منتظر ہے. انصاف آپ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اگلی بات کریں گے نہیں انشاءاللہ ارادہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. دوسری بات، یہ گھر کیا ہے؟ یہ شاید میں نے موضوع سے ہٹ کے بات کی ہے اب تک. اچھا آپ کہہ رہے ہیں تو مانے لیتا ہوں. دوسری بات، یہ گھر کیا ہے میرا اور آپ کا؟ ایک قالین بچھانے کا سلیقہ آنا چاہیے، گیٹوں کی صفائی کا سلیقہ آنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے، بہت شاندار بات ہے. گھر میں صفائی ہو، ستھرائی ہو، مگر کہ سارا وقت اسی پہ، کھانے کے پکوان ہو سارا وقت اسی پہ. میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو نہ مانی میں بانٹوں گا نہیں آپ کو. نہ ماں کا کردار کم ہے نہ باپ کا کردار کم ہے. ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے آپ کو رول ماڈل سمجھے. رول ماڈل ہیں ہم سب. ہمارے گھر کا کوئی سسٹم بھی ہے، اٹھنے کا، جاگنے کا، آنے کا، جانے کا، کھانے کا، پینے کا، بچوں سے بات، کوئی سسٹم، کوئی ٹائم ٹیبل بھی ہے ہمارا. ہم غلام ہیں یا آزاد ہیں؟ ذرا یہ تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں. کیا اس دھرتی پہ چلنے والے اس تہذیب کے ہم غلام ہیں کہ اگر کسی نے اپنے گھر کوئی فنکشن رکھ لیا اور ہمارا جو اپنا ٹائم ٹیبل ہے وہ اس سے ٹکراتا ہو، ہم اس کے غلام ہیں یا ہم اپنے نظام کو لے کر کے چلنے والے لوگ ہیں؟ کبھی ٹرین کو اپنے آپ لیٹ ہو جائے تو ہو جائے، آپ کے ویٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی فلائٹ آپ کے لیے انتظار کر رہی ہوتی ہے؟ کیا کوئی سسٹم نہیں ہے دنیا کا؟ ہر چیز میں ہم نے سسٹم بنایا. اگر نہیں بنایا ہے سسٹم ہم نے تو صرف اپنے گھر کی زندگی کا سسٹم نہیں بنایا. میں جلدی 3-4 باتیں کہتا ہوں. گھر میں جس گھر پہ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی
گھر کا ٹائم ٹیبل لگا ہوگا اس گھر سے اللہ آج کے دور کے منصف پیدا کرے گا انشاءاللہ. اور جس گھر میں کسی کام کا کوئی ٹائم ٹیبل نہ ہو اس گھر کے آنے والی نسلوں کو جینے کا سلیقہ مجھ جیسے 50 علماء اور ان جیسے 50 لیکچرار لا کر کے کنٹینیوس سنا دیجئے گا, کوئی نہیں بدل سکتا. لیکچر نالج کے لیے ہے جناب, عملی تربیت اور پریکٹیکل لائف مجھے آپ کو اپنے گھر سے دینی ہوگی. مینٹلٹی جو بنتی ہے وہ گھر کی دیوار اور در اور دروازے سے بنتی ہے. ایک ہوتی ہے نالج, کتاب میں نالج ہے یہ, لیکن اس کی جو سوچ بنے گی, اس کی سوچ گھر کے اندر بنے گی. مجھے پتا ہو میرے ایک استاد محترم ہیں حضرت مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہم, ایک دن مجھ سے کہنے لگے تجھے پتا ہے؟ میں نے جی حضرت کیا؟ کہ میرے 3 بیٹے ہیں, میں اگر ملک سے باہر رہا یا اندر رہا میں تجھ سے سچائی بتاتا ہوں, مجھے ہر روز کا یہ پتا تھا آج میرے بچے کا سبق کہاں سے کہاں تک ہوا اور اس نے کیا سنایا اور کیا نہیں سنایا. ہمیں پتا ہے؟ نہیں ہے. اللہ کا واسطہ ہم لوگ اپنے گھر میں ٹائم ٹیبل بنائیں. نمبر 2, موبائل سے آپ کو مفر نہیں ہے, یہ آپ کا پارٹ بن چکا ہے لائف کا, جیسا کہ کہا گیا. کیا کریں پھر؟ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اور بہت پیار سے اور ادب سے کہہ رہا ہوں, اپنے بچوں کے ساتھ موبائل دیکھیے, الگ مت دیکھیے. نہ بچے الگ دیکھیں نہ آپ الگ دیکھیں. آپ کو اگر کوئی اسپیشل پروگرام دیکھنا ہے آپ باہر دیکھ لیجئے, اللہ کے واسطے بچوں کے ہاتھ میں آزادی کے ساتھ ملٹی میڈیا موبائل آپ دیں گے تو یہ تو بچہ کامن بچہ ہے, نبی تو نہیں آ سکتا بھائی. اب نبوت کے دروازے تو بند ہو گئے نا, یا آ سکتا ہے کوئی؟ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, بچے تھے, ہاتھ میں کوئلہ تھا, منہ میں رکھ لیا. تو میرے آپ کے بچوں کی حیثیت کیا ہے؟ مجھے آپ کو کیا دکھانا ہے؟ جیسے میں اپنے بچے کو بسا ہوا کھانا, سڑا ہوا کھانا, گندا کھانا نہیں کھلا سکتا, جیسے میں اپنے بچے کو گندا ناپاک کپڑا نہیں پہنا سکتا, جیسے میں اپنے بچے کی زبان سے کبھی گالی سننا پسند نہیں کرتا, ویسے میں اپنے بچے کو غلط چیزیں دکھا بھی نہیں سکتا. یہ آنکھ بھی اسی طرح. میں اپنے آپ دیکھوں, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کتنا ٹائم اس میں اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن موبائل سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ گلوبل ولیج ہے, اس میں سب کچھ ہے, جو چاہے دیکھیے آپ. جیسے آپ نے سنیما گھر جانے سے بچے کو روکنا ہو, ڈانس پارٹی میں جانے سے بچے کو روکنا ہو, کوٹھوں پہ جانے سے شراب کے بچوں کو روکنا ہو, اس میں بھی سب کچھ ہے. وہ تو روکنا کس کو پڑے گا؟ میری ماں اور بہنوں, بھائیوں, بزرگوں, قابل احترام, ہمیں آپ کو اپنے آپ اس وقت بیٹھنا ہوگا جب میرا آپ کا بچہ موبائل دیکھ رہا ہوگا. نمبر 3, ہم اپنے بچوں کو, جیسا کہ فیصل صاحب نے کہا ریجیکشن نہیں آتا, یہ سچ ہے. خودکشی کا جو ہمارے یہاں ریشو ہے اس میں جو مسلمانوں میں ریشو کی ڈیٹیل آئی ہے, مسلمانوں میں جو ریسرچ آئی ہے خودکشی کی, اس کے پیچھے 70% ریزنز یہ ہیں کہ بچوں میں مخالف ہواؤں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں. ہمارے اکابرین میں, ہمارے بزرگوں میں, جن کو ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں, ان کے یہاں تربیت کا ایک نظام ہوتا تھا, کبھی بھی سوائے ایسی چیزوں کے جو واقعی ضروری ہوں اپنے بچے کو سیم ڈے کبھی انہوں نے کچھ لا کے نہیں دیا, بلکہ حالات یہ ہوتے تھے جو منگایا جاتا تھا اس سے الگ لا کے دیا جاتا تھا, بیٹا آج یہ لے لیجئے, انشاءاللہ پھر لائیں گے ہم. ایک بزرگ کا حال یہ تھا کہ بچے کو جو تحفے آتے تھے وہ مال اسی کا لے کر اسی کا سامان لا کے دیتے تھے, اپنے پاس سے نہیں لا کے دیتے تھے تاکہ اس کو قیمت کا احساس ہو. ریجیکشن, میں ان کی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, مخالف ہواؤں سے لڑنا سکھائیے. کل ہو سکتا ہے جب وہ بزنس میں جائے تو کچھ میں فیل کچھ میں کامیاب ہوئیے, انسان کی کامن لائف کا حصہ ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو اچھا کہیں کچھ برا کہیں, کیسے وہ برداشت کرے گا؟ ہم آنے والی نسل کو اس طرح تیار کریں. ہر بات میں آج کل ایک کانسیپٹ ہو گیا, مارنا نہیں چاہیے بچے کو, ڈانٹنا نہیں چاہیے, ڈانٹنے کا برا اثر ہوگا. یوٹیوب پہ بہت سارے پروفیسرز کی اسپیچ پڑی ہوئی ہے. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتا ہے. حضور صحابہ کو پیار بھی کرتے تھے اور جب ڈانٹتے تھے تو حضور کا چہرہ اتنا لال ہو جاتا تھا کہ کسی کو آنکھ بھر کے دیکھنے کی نبی کی طرف ہمت نہیں ہوتی تھی. ہمیں دونوں طریقے سے اپنے بچوں کو ہینڈل کرنا پڑے گا. نمبر 3, اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا جہنم کی آگ سے بچاؤ.
آگ سے کیسے بچے گا؟ لاسٹ کے بس 2 پوائنٹ ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں علمو، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، ادبو، اور ان کو ادب سکھاؤ. ادب جانتے ہیں ادب کیا رہ گیا؟ ہمارے یہاں ادب ایک لینگویج کا ادب رہ گیا بس. پتہ ہے ادب کیا ہوتا تھا؟ ماسٹر اسرار صاحب ہیں اپنے، آپ جانتے ہوں گے، پرانے ٹیچر ہیں حامد اسکول کے. 200 لوگوں کو میں نے دیکھا جو خود جب بوڑھے ہو چکے ہیں، ماسٹر صاحب آئے تو یوں کھڑے ہو گئے. میں نے کہا ماسٹر صاحب یہ تھا کل کا اسکول، یہ تھا ادب. اور آج کیا حال ہے؟ آج پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے آگے کھڑا ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ ادب صرف زبان میں اور ٹاکنگ اسٹائل میں رہ گیا ہے. حقیقت کی دنیا سے ادب، مینرز، عزت، احترام اور رسپیکٹ نکل چکی ہے. یہ کون سکھائے گا؟ یہ میں اور آپ سکھائیں گے اپنے گھر میں، چھوٹے بچے کو، بڑے بہن بھائیوں کے لیے، کزنز کے لیے، اپنے لیے. بلکہ پتہ ہے ہمارے یہاں کیا کلچر ہو گیا؟ اگر ہمارا آپ کا بچہ الٹا جواب دے دے تو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، واہ واہ کتنا چھوٹا اور کتنا شاندار اس نے جواب دیا. حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ ایک غلط چیز کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں اسی وقت اس کی اصلاح کرنا چاہیے. دیکھیے باتیں بہت ہیں، یہ چند باتیں جو میں نے آپ سے کہی. ادب سکھانا، ادب ایک ایسی چیز ہے جس کو کسی نے بہت شاندار کہا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور اس کو سکھایا جائے گا ہماری درسگاہوں میں اور ہمارے گھروں میں. آخری بات کہہ کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. بہت سارے بیانات اس موضوع پر ہم سبھی لوگ تقریباً اپنی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ جب جڑے ہیں تو کرتے ہی ہوں گے، اور آپ حضرات کو وقتاً فوقتاً ان میں شریک بھی ہونا چاہیے. یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی مشترکہ ہے. گھر کے حوالے سے ایک آخری بات کہتا ہوں، اور اس کے بغیر جو میں نے شروع میں کہی اور آخر میں کہی، یہ 2 بنیادیں ہیں، یہ 2 طرف ہیں، یہ 2 کنارے ہیں، یہ 2 سائڈز ہیں. اس کے بغیر ہماری کشتی چل نہیں سکے گی. یاد رکھیے، زیادہ کے چکر میں مت رہیے، نسلوں کے پیٹ میں حلال روزی پہنچائیے. کردار بنتا ہے حلال روزی سے، کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے حلال روزی سے. اور اس پر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. جب انسان اپنی حلال روزی سے جا کر کے اسکول میں کہتے ہیں فیس کم کر دو، کم کرے گا کوئی؟ کہاں سے؟ فاضل صاحب کم کر دیں گے آپ فیس کو؟ کہیں سے تو لائیں گے اس کو جو آپ کا خرچہ ہے. میں مدرسے میں مولانا فیس کم کر دو، کہاں سے لائیں گے ہم؟ کہیں سے تو لائیں گے. میں اب کہنے لگا ہوں پچھلے 2-2.5 سالوں سے جو مجھ سے کہتا فیس کم کریے آپ، میں نے کم کر دیں گے، مگر آپ کو یہ گوارا ہے کہ ہم کسی کا اور کا پیسہ آپ کے بچے کے پیٹ میں ڈالیں؟ ہمارے تو کرنا ہے پورا ہم کو. کہاں سے کریں گے بھائی؟ گھر تو نہیں بیچیں گے. ہمارے بچے کے پیٹ میں جو روزی جائے گی یہ ایسا ہے جیسے جو دانہ زمین میں ڈالا جائے گا پیڑ وہی اگے گا. یہ ممکن نہیں ہے بیج گوبھی کا ہو اور پھل آم کا. اس پر ہماری توجہ بالکل کم ہو چکی ہے. اس پر ایک ایگزامپل دے کے بات ختم کرتا ہوں. ہمارے تبلیغی جماعت والے ساتھی، ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو ان کے کسی بات سے، ہوا کرے بھائی، اختلاف کرنا اچھی بات ہے. اختلاف کرنے والے کے اندر یہ صلاحیت نظر آتی ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے، اس کو برا نہیں ماننا چاہیے. تبلیغ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہم تو بغیر فیس کے کسی کو 3 دن کی جماعت میں بھی نہیں لے کے جانے. بتائیے آپ بغیر فیس کے جاتا ہے جماعت میں؟ جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا پہلے پیسہ لاؤ، تمہارا پیسہ لگے گا، پیسے تم لگاؤ گے، وقت بھی تم لگاؤ گے. اور اگر کسی سے اکٹھا کر کے کسی کو تبلیغ میں لے جائیں تو پھر اس کا اثر نہیں ہوتا. اور ایک غریب انسان جب اس کی مینٹلٹی بنتی ہے اور سوچ بنتی ہے، پھر وہ پیسہ بھی لگاتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، دیوانوں کی طرح رات میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے روتا بھی ہے. بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اپنا وقت بھی لگایا اور اپنا حلال مال بھی لگایا. آپ یہ سوچئے اگر آپ کے اور میرے بچے کے منہ میں غلط نوالا جا رہا ہو، غلط لقمہ جا رہا ہو، تو میں اور آپ اپنے بچے کے حلق سے نیچے زہر اتار رہے ہیں. سامنے والے کی بات کا اثر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل صاف نہ ہو، اور دل نورانی تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ روزی حلال نہ ہو، کم ہو مگر پیور ہو، پاک ہو. تو ہمارے آپ کے بچے انشاءاللہ مستقبل کے روشن منارے بنیں گے، کوئی نہیں روک سکتا. آخری جملہ میرا یاد رکھیے گا، اللہ بے نیاز ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نہیں کرو گے، نہیں مانو گے، مت مانو، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ہم بدل دیں گے، تم کو ریپلیس کر دیں گے، دوسروں کو لائیں گے جو تم جیسے نہیں ہوں گے.
آپ پوری دنیا پہ ذرا نظر لگائیے، چینجز چل رہے ہیں، بڑی تیزی سے ریپلیس ہو رہی ہیں چیزیں، قیادتیں، ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ اب منافق کو، ڈبل رول پلیئر کو اب ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے چھانٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب چیزیں کلیئر ہو گئی۔ اپنے اپنے بارے میں ڈرتے رہیے گا، اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ فرمایا اِن یشأ یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ تمہیں مٹا دے گا۔ ڈرنے کا بس سن کے اللہ تم کو مٹا دے گا اور تمہاری جگہ نئی جنریشن لے کر کے آئے گا۔ اب دیکھ لیجئے، اس پر ہمارے آپ کے پاس تفسیریں اور بہت کچھ سوچنے کا موقع مل سکتا ہے۔ آج ان ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آج کی باتوں کو ہم سب کی آپ نے تقریروں کی طرح نہیں سنا ہوگا۔ یہ نسل آپ کی ہے، یہ بچے آپ کے ہیں، یہ مستقبل آپ کا ہے۔ ایک بچہ آپ کے لیے عزت کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ 1 منٹ کی بات اگر اجازت ہو تو اور کہہ دوں، مجھے یاد آ گئی چلتے چلتے۔ قرآن کی ایک آیت بڑی شاندار آیت ہے، اس پر غور کریں آپ۔ اللہ نے 2 آیتوں کو بچوں کے بارے میں کہا کہ جب اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگو، بھئی دعا کائے کی مانگتا ہے؟ انسان اگر دعا مانگے گا تو پریکٹیکلی وہ کرے گا، اسی کی تو دعا مانگے گا نا۔ مثال کے طور پر بھوک لگ رہی ہے اور کھانا کھانا ہوگا تبھی تو مانگے گا۔ کوئی کام کر رہا ہوگا، اللہ مجھے روزگار میں کامیابی دے دے، تبھی تو کہے گا اللہ مجھے دے دے۔ ارادہ ہی نہ ہو تو دعا مانگے گا کیوں؟ اس کی انٹینشن ہی نہ ہو۔ اللہ نے قرآن میں اولاد کے لیے جو دعا سکھائی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آپ میں سے ذرا اپنے دل میں جھانک کے دیکھ لیجئے، کیا آپ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں؟ بنانا کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک اس دنیا میں اور آخرت میں۔ آگے اللہ نے الارم بجایا اور کہا، اے ایمان والو، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، اس کے مالک نہ بن جانا۔ بات آئی تھی ابھی کہ ہم اس کے مالک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، آزمائیں گے ہم تمہیں اولاد کے بارے میں۔ اور بڑی یوز کیا قرآن میں، وَاعْلَمُوا، یقین کر لو۔ اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ کامن بات کہہ دے تب بھی مومن مانے گا، ایمان والا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا۔ وَاعْلَمُوا کا مطلب ہوتا کوئی ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں، یقین کرو اس بات پر کہ تمہاری آل اولاد اللہ نے اس کو تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ لہذا میری آپ سے درخواست ہے، اپنی اولاد کو اپنے سیلف کے لیے یوز مت کریے، اچھی ہوگی تو آپ کا بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ اپنی اولاد کو قوموں کا مستقبل سنوارنے کی نیت سے ان کی تربیت کریے تو انشاءاللہ ہماری نسلیں سنبھلے گی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔